کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرے چچا فوت ہو چکے ہیں، کیا میں اس کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں؟ فوت شدہ اگر موحد ہو، مشرک نہ ہو، نمازی ہو، نماز کا مستقل تارک نہ ہو، تو اس کی طرف سے ایسا بھائی جس نے اپنا فرض عمرہ کر لیا ہے وہ عمرہ کر سکتا ہے، اور جب وہ تلبیہ کہے گا، احرام باندھے گا، نیت کرے گا، تو اپنے چچا کی طرف سے عمرے کی نیت کرے گا۔ نور الدین سنگی رحمہ اللہ کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، جس میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو دو یہودیوں کے خلاف مدد طلب کی۔ خواب کا معاملہ اس دنیا کا معاملہ نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کبھی اپنے بھائی کے خواب میں آئے ہوتے ہیں اور بھائی آپ کے خواب میں آیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے میں بھائی کے خواب میں گیا ہوں، بھائی کو پتہ ہے آپ کے خواب، دونوں اکٹھے ایک چرپائی اس پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ آپ کے خواب میں آئے ہوئے ہیں، آپ اس کے خواب میں، آپ کو پتہ ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا۔ یہ خواب کا معاملہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اللہ کی طرف سے خبر دی جاتی ہے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو خواب میں آیا ہے اس نے مدد طلب کی ہے۔ اللہ جس کی مرضی شکل میں پیغام پہنچا دے، وہ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہے، نہ کہ وہ کائنات کا قانون اور رسول ہے۔ غیر شعوری طور پہ شرک کرنے والے اللہ معاف کرے گا یا نہیں؟ معاملہ شرک اکبر کا جب آئے تو شرک اکبر میں جہالت عذر نہیں ہے ایسے شخص کے لیے جس کے پاس دنیا کے وسائل موجود ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کسی جنگلوں میں پیدا ہوئے اور جنگلوں میں پروان چڑھے اور جنگلوں میں ہی فوت ہو گئے، نہ ان تک دین پہنچا، نہ دنیا کے وسائل پہنچے، نہ توحید کا پیغام پہنچا، ان کا معاملہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر آباد ہیں، جن کے ہاتھ میں موبائل ہیں، جن کے پاس نیٹ کی ساری سہولیات ہیں، جن کی زبانوں میں کتاب و سنت کا ترجمہ ہو چکا ہے، جن کے کانوں تک توحید کا آوازہ پہنچتا ہے، لیکن وہ غفلت کی بنیاد پہ یا اندھی تقلید کی بنیاد پہ شرک اکبر میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو شرک اکبر میں جہالت عذر نہیں ہے۔ معاملہ جہاں بدعت کا ہے، اگر وہ بدعت کفر تک پہنچاتی ہے تو پھر تو وہی خطرناک معاملہ ہے۔ اگر وہ اعتقادی بدعت نہیں ہے، کفر تک پہنچانے والی نہیں ہے، عمل کی بدعت ہے، تو یہ معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے معاف کر دے، چاہے عذاب دے دے۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ شرک کرنے والوں کی اصلاح ان سے دور رہ کر ممکن ہے؟ قطعاً نہیں، ان کے قریب ہو جائیں، ان تک پیغام پہنچائیں، ان کو کھانے کھلائیں، ان کی دعوتیں کریں، ان کو تحفے دیں، ان کو ہدیے دیں، اور ٹھنڈے میٹھے محبت بھرے انداز میں ان تک آواز حق پہنچائیں۔ اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ مشرک کا جنازہ پڑھا جائے، مشرک کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ قریب ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مشرک کے ہاتھ میں دیا جائے، اپنے گھر میں مشرکہ کو بہو بنا کر لایا جائے، یہ معنی نہیں ہے۔ دل کی محبت اہل شرک سے نہیں ہو سکتی، بھلے وہ سگا باپ ہو۔ دل کی محبت اہل شرک سے نہیں ہو سکتی، وہ کتنا قریبی رشتہ دار ہو۔ دل کی محبت کا معنی کیا ہے؟ وہ مرے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اس کے ساتھ رشتہ داری، رشتے لینے اور دینے کا معاملہ ہو، اس کو محبت سے نماز کا امام بنا کے اور اپنی جماعت کا صدر بنا کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ اہل شرک سے اہل ایمان کی ایسی دوستی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس کو قریب کرنے کے لیے، اس کو پاس لانے کے لیے، اس کو توحید کی آواز سنانے کے لیے اس کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کیا جائے گا، بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے گا۔ اس کو دیکھ کر گالی نہیں دی جائے گی، اس کو دیکھ کر ماتھے پہ بل نہیں ڈالا جائے گا، اس نیت سے کہ یہ قریب ہوگا، توحید کی بات سنے گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کا دل موڑ دے، اس کے لیے دعا کی جائے گی، اس کی ہدایت کے لیے پریشان ہوا جائے گا، سجدوں میں رویا جائے گا، اس تک ہدیے تحفے تحائف کے ذریعے توحید کا پیغام پہنچایا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ دل والی محبت کا ماجرا نہیں ہوگا۔ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، یعنی میلاد نہیں منایا، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جہاد میں سفر
بھی نہیں کیا، گاڑی میں سفر نہیں کیا، صحیح کہتے ہیں بھائی وہ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاز ہوتا اور آپ اس میں سفر نہ کرتے تو ہم بھی سفر، آپ کے دور میں گاڑی ہوتی اور آپ اس میں نہ بیٹھتے تو ہم بھی، سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اے سی ہوتا، آپ نہ لگواتے تو ہم بھی نہ لگواتے، موبائل ہوتا آپ استعمال نہ کرتے ہم بھی استعمال، لیکن 12 ربیع الاول تو آپ کے دور میں آیا، آپ نے جلوس نہیں نکالا ہم نہیں نکالتے، آپ نے 72 من کا کیک نہیں بنایا نہیں کاٹا ہم نہیں کاٹتے، صحابہ نے مرحبا صلی اللہ کی صداؤں کے سبز جھنڈے لگا کے تمہاری طرح ڈانس نہیں کیا ہم نہیں کرتے۔ یہ دن آیا یا نہیں آیا؟ آیا، آپ نے جیسے گزارا ہم ویسے گزارتے ہیں، وہ عام دنوں کی طرح ایک دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے کسی کو کوئی اختلاف؟ ابو جہل کو اختلاف تھا میلاد سے؟ تھا اختلاف؟ قطعاً نہیں تھا۔ ابو لہب نے لونڈی نہیں آزاد کی تھی، آپ نے ان سے سنا ہوگا، لونڈی آزاد کر دی تھی، اتنی خوشی منائی تھی۔ تو کسی کو بھی میلاد مصطفیٰ سے کوئی اختلاف، حیات مصطفیٰ سے 40 سال تک کسی کافر کو کوئی اختلاف نہیں تھا، پیارے نبی کی سیرت سے، پیارے حبیب کی صورت سے، پیارے نبی کی ولادت سے، پیارے نبی کے خاندان سے، بلکہ وہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو میلاد سے کسی کافر کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف کب شروع ہوا؟ جب سیرت مصطفیٰ کا پہلا ورقہ پلٹا گیا، قولوا لا الہ الا اللہ، سگے چچا نے کھڑے ہو کے گالیاں دینے شروع کر دی۔ تو اصل معاملہ سیرت مصطفیٰ ہے، میلاد مصطفیٰ نہیں ہے، اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم تسلیم کرتے ہیں اللہ نے اس دھرتی پہ جتنے احسانات کیے ہیں انسانوں میں، ان میں سب سے بڑا احسان عظیم محمد کو ہماری طرف نبی بنا کر بھیجنا ہے، رسول بنا کر، یہ احسانوں میں سب سے عظیم احسان ہے۔ لیکن اختلاف کب شروع ہوا؟ بدر کی جنگ کیوں ہوئی؟ وہ میلاد کے منکر تھے۔ احد کا معرکہ کیوں ہوا؟ وہ میلاد کے منکر تھے، توحید کے منکر تھے۔ لڑائی توحید کے انکار پر ہوئی، میلاد کے انکار پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ بھائی نے سوال کیا کسی ایسی کمپنی میں ہم کام کر سکتے ہیں جو اہل شرک کی ہو؟ اگر کام حلال ہے وہاں پہ، اہل شرک کے مذہب کا کام نہیں ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں، یہودی کی کمپنی میں بھی کر سکتے ہیں۔ صحابہ یہودیوں کے ہاں ملازمت کرتے تھے، ان کے کھیتوں کو پانی سیراب کرتے تھے، لیکن اگر کام ان کے مذہب کا ہے، ان کا دین، ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں، ان کا دین وہاں اس ذریعے سے پھیل رہا ہے اور آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ شوہر اب جو پیسے اپنی بیوی کو دیتا ہے خرچے کے لیے، وہ پیسے بیوی اپنے والدین کے حساب سے ایصال ثواب کے لیے خیرات کر سکتی ہے، اپنے شوہر سے اجازت لے کے کر سکتی ہے، اپنے شوہر سے اجازت لے کے کر سکتی ہے کہ آپ نے 500 ریال ماہانہ خرچ دیا تو میرے پاس 100 ریال بچ گیا ہے، میں اپنے ماں باپ کو بھیج دوں، میں اپنی ذات پہ لگا لوں۔ یا شوہر نے اگر اپنی بیوی کو، ایسے شوہر تھوڑے ہیں، اللہ ان کو زیادہ کرے لیکن ہیں تھوڑے، جو جیب خرچ دیتے ہیں کہ یہ آپ کا 500 ریال ماہانہ جیب خرچ ہے، آپ کا گفٹ ہے، آپ جو مرضی کریں۔ اب آپ اس گفٹ کی مالک بن گئی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے گھر جاتے ڈنڈا اٹھا لیں کہ میرا جیب خرچ لگاؤ۔ اگر وہ دیتا ہو تو اس کی مہربانی، نہ دیتا ہو تو پیار سے مانگنا، لڑائی نہ کرنا۔ اگر وہ جیب خرچ دیتا ہے تو وہ آپ کی ملکیت ہے، ملکیت بننے کے بعد تصرف کر لیں، لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے لیں۔ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، اس سے پیار میں اضافہ ہوگا۔ انجینئر علی مرزا کا کیا جواب تھا کہ وہ نماز پڑھنے کیوں گیا؟ اس سے پوچھ لیجئے۔ کیا کوئی عورت اپنے خاوند یا والد کی قبر پہ دعا کے لیے جا سکتی ہے؟ راجح قول یہی ہے کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، واللہ اعلم۔ بچے کے ساتھ حج کیا جا سکتا ہے؟ جی، بچے کے ساتھ حج کیا جا سکتا ہے اور کروانے والے کو اس کا ثواب ملے گا، اور حج کے سارے معاملے ہوں گے، جس حج کی اس کے لیے نیت کرو گے وہ سارے اعمال اس کے لیے کیے جائیں گے۔ یہ بچہ جب بالغ ہوگا تو اس کا فرض حج اس پہ باقی رہے گا۔
کسی بھائی نے ایک دوست کو قرض کے طور پہ رقم دی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اگر وہ اس کو معاف کر دے تو جی معاف کر دے گا تو میت کا گناہ معاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ میں 4 مہینے کے لیے تبلیغی جماعت میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے نصیحت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ 3 دن کے لیے جانا، مہینے کے لیے جانا، 40 دن کے لیے جانا، 4 مہینے کے لیے جانا، سال کے لیے جانا اور ساری عمر کے لیے جانا، یہ طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ آپ نے دعات بھیجے ہیں، یمن میں سیدنا معاذ کو بھیجا، جی عالم کو بھیجا، داعی کو بھیجا، تو عالم مبلغ داعی کہیں جائے اور وہاں رہے اور لوگوں کو دین سکھائے اور واپس آ جائے، یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ لیکن مکے والے صحابہ میں سے 10 صحابہ مدینے جا رہے ہوں اور مدینے والے مکہ جا رہے ہوں، یہ ماجرا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تبلیغ کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ عالم کی، عوام الناس کی نہیں۔ عوام الناس جاہل جو ہے، علم حاصل کیے بغیر، وہ کہ میں بھی تبلیغ کے لیے نکل رہا ہوں، اور اسے بیچارے کو الف با کچھ نہیں آتی۔ میں ہمارے ایک جاننے والے، ہمارے پڑوسی تھے اسلام آباد میں، پٹھان بھائی تھے، ڈرائیور تھے ہمارے قریب ہی ایک ادارے میں، انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میں جماعت میں جب گیا تو 3 دن کے لیے میں نکلا پہلی بار، تو ایک دن میری باری بھی آ گئی بیان کرنے کی، تو مجھے کھڑا کر دیا بیان کرو۔ میں کہا بھائی میں اللہ کی قسم کچھ نہیں جانتا ہوں، ڈرائیور آدمی ہوں، نہ کوئی مجھے آیت یاد ہے، نہ کوئی ترجمہ یاد ہے، نہ کوئی حدیث یاد۔ کہا نہیں آج آپ کی باری، آپ کو کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا پڑے گا۔ تو کہتا شاہ صاحب میں کھڑا ہو گیا، مجبور، انہوں نے کھڑا کر دیا، میں کیا بیان کرتا؟ تو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں پٹھان بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کو آپ کھڑا کر رہے ہو اس کو دین کا بنیادی علم تو دو، یہ ڈیوٹی اس کی ہے جس کو کچھ یاد ہو۔ سمجھانے کے لیے مثال سے وعدے کرتا ہوں، ہمارے انڈیا پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں میں دیہاتوں میں دودھ دینے والے مرائی کمپنی کی بوتلیں نہیں ہیں، کون آتا ہے؟ دودھی، وہ سائیکل پہ، کیا کہتے ہیں اسے؟ گوالا ہیں، دودھی کہتے ہیں، گوالا کہتے ہیں، وہ ڈور ٹو ڈور آتا ہے۔ اس گوالے کی محنت کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، فجر کے اندھیرے میں نکلتا ہے، کھیتوں میں جاتا ہے، ایک ایک بستی سے، بھینس والے سے دودھ لیتا ہے، کلیکشن کرتا ہے، اپنے ڈرم میں ڈالتا ہے، اور پھر آ کے وہ ڈور ٹو ڈور دودھ بانٹتا ہے۔ پیسے بھی نقد نہیں ملتے بیچارے کو، ادھار پہ معاملہ ہوتا ہے، مہینے کے بعد کہیں ملیں گے۔ اس کی محنت اچھی ہے یا بری؟ اگر یہ محنت نہ کرے تو ہر بندے کو خود کھیتوں میں جانا پڑے گا، مزرے میں جانا پڑے گا، مشکل ہو جائے گا نا۔ اچھا اب اس سے مسٹیک کیا ہوئی؟ جس ڈرم میں اپنے سپلائی کے اس برتن میں دودھ ڈالتا تھا، اس نے دھونا چھوڑ دیا، اس کو برتن گندا ہو گیا، اسی میں دودھ ڈالتا رہا اور سپلائی کرتا رہا۔ دودھ گھر پہنچا، معصوم بچوں نے دودھ پیا، کسی کو موشن لگ گئے، کسی کے پیٹ میں مروڑ ہو گیا، کسی کو الٹیاں شروع ہو گئی، اور بچے سارے ہسپتال داخل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ اگلے دن آیا تو ماں باپ اس کا گریبان پکڑیں گے یا نہیں؟ پکڑیں گے نا، کہ یہ تو نے کیا کیا، ہمارے تو بچے بیمار ہو گئے۔ اس کو کہا جائے بچے بیمار ہو گئے تو یہ جواب میں کہے کہ ابے اس بات کو تو آپ چھوڑ دیں، میاں میری محنت تو دیکھو نا، میں صبح نکلتا ہوں، میں سائیکل پہ جاتا ہوں، اندھیری میں جاتا ہوں، بارش میں جاتا ہوں، ہوا میں جاتا ہوں، گرمی میں جاتا ہوں، ہر وقت میرا کام سائیکل چلانا، دودھ اکٹھا کرنا، ڈور ٹو ڈور پہنچنا اور سپلائی کرنا، میری کتنی عظیم محنت ہے۔ تو جس کا بچہ اسپتال داخل ہو کیا کہے گا؟ بھاڑ میں گیا تو اور تیری محنت، تو سپلائی کیا کر رہا ہے؟ جی سوال سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ تو سپلائی کیا کر رہا ہے؟ تیری محنت کی قدر تب ہوگی جب تیری سپلائی لائن ٹھیک ہوگی۔ تیرا لایا ہوا دودھ پی کے بچہ ہمارا مضبوط ہوگا تو ہم بھی خوش ہوں گے، وہ بیمار ہوگا تو ہمیں تو غصہ آئے گا۔ سمجھ آ گئی بات یا نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، تبلیغی بھائیوں کی محنت بڑی عظیم ہے، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ڈانٹے کھاتے ہیں، کئی جگہ سے ان کے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ
ہاتھا پائی تک ہو جاتی ہے، محنت بہت عظیم ہے۔ ایک سوال، سپلائی کیا کر رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث اہلاً و سہلاً، لیکن سپلائی لائن میں اگر آپ دیکھو گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ فضائل اعمال۔ فضائل اعمال میں کیا ملے گا؟ فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل نماز ہے، فضائل حج ہے، فضائل درود ہے، فضائل صدقات ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ چیپٹر نہیں ہے جس کو سمجھانے کے لیے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا سلسلہ مبارک چلا، ہر نبی نے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کا پیغام دیا۔ تو توحید کا کوئی چیپٹر موجود کیوں؟ کہتے ہیں جی توحید بیان کرو گے تو اختلاف ہو جائے گا، ہم نے اختلاف نہیں کرنا۔ تو آپ نبوی راستے پہ نہیں ہیں، آپ نبی والا کام نہیں کر رہے، آپ کی سپلائی لائن خراب ہے۔ یہاں قرآن ترجمے سے پڑھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترجمے سے پڑھائیں تو سب مانیں گے، لیکن اگر آپ وہاں بزرگوں کے فرمودات اور بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں اور کہانیاں پڑھائیں گے تو فضائل اعمال تو بھائی شرک کا پلندہ ہے، بدعات کا پلندہ ہے۔ اس میں قبر والوں سے فریادوں تک کا معاملہ موجود ہے کہ فلاں قبر پہ گئے، فقیر کے لیے کچھ نہیں ملا تھا، اس کو جا کر کہانی سنائی، اس مردے نے یہ کر دیا اور اس مردے نے یہ کر دیا۔ اس طرح کے بے بہا قصے موجود ہیں جو انسان کو بدعقیدہ بنا دیتے ہیں۔ تو آپ کی یہ سپلائی لائن خراب ہے، اپنی سپلائی لائن کو ٹھیک کر لیں۔ انسان نمازی ہو، پرہیزگار ہو، دوست احباب سے کیسا سلوک ہونا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ پیارے بھائی، دین صرف مسجد تک کا پیغام نہیں ہے، دین پوری زندگی کا پیغام ہے۔ دین پوری زندگی کا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے توحید کو سمجھ لیا، ہم موحد ہو گئے، ہم سلفی ہو گئے۔ کیا معنی؟ اہل شرک کا رد کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، بدعات کا رد کرتے ہیں۔ پیارے بھائی، سلفیت صرف اس دائرے کے اندر قید نہیں ہے کہ آپ شرک اور اہل شرک کا رد کریں، بدعات کا اور اہل بدعت کا رد کریں، لیکن رات کی نماز آپ کو نصیب نہ ہو، فجر کی نماز آپ کو نصیب نہ ہو۔ سلفیت پورا ایک دین ہے کتاب و سنت کا۔ سلفیت کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کے فہم پہ اسلام کو سمجھنے والے، سلف صالحین، اس سے مراد نبی کے صحابہ ہیں، فہم صحابہ پر دین لینے والے۔ آپ نماز میں سلفی بنیں، آپ کاروبار میں سلفی بنیں، آپ بیوی کے ساتھ تعلقات میں سلفی بنیں، آپ ماں باپ کے ساتھ سلوک میں سلفی بنیں، آپ ذکر اذکار میں سلفی بنیں، آپ نمازوں میں سلفی بنیں، ایک ایک عمل میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماجرا آئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ فوتگی کے بارے میں سوال کیا ہے کسی بھائی نے کہ کوئی فلاں دن فوت ہو جائے اور فلاں دن فوت ہو جائے، کوئی کسی دن فوت ہو جائے، اگر وہ موحد ہے تو کام بنے گا، اگر وہ مشرک ہے تو کسی خاص دن مرنے سے اس کو کوئی فائدہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ نور جہاں 27ویں رات کو فوت ہوئی اس لیے کہ اس نے جنت میں جانا تھا، تو اس لیے اللہ نے اس کو 27ویں رات کو موت دی کہ جو 27ویں رات کو مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ یہ بیڑا غرق کے دارین کی روایت تو ہو سکتی ہے، کتاب و سنت کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے۔ جو ایمان کی حالت میں مرے وہ کسی دن مر جائے اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، اور جو کفر اور شرک اور بدعات اور خرافات پہ مرے گا کسی دن کے مرنے کی ورنہ یورپ میں ہر دن لوگ مرتے ہیں، ہندوستان میں ہندو بت پرست ہر دن ہی مرتے ہیں، تو کیا 27ویں رات کو وہاں کوئی بندہ نہیں مرتا؟ اور مرتا ہے تو وہ بھی کیا جنت میں؟ تو بھائی موت کسی خاص دن سے متعلق ہو اس میں کوئی فضیلت والا معاملہ ہمارے علم میں نہیں۔ ہاں ایمان درست ہے تو آپ کہیں بھی مرو گے تو آپ کی روح قبض کرنے والے فرشتے کہیں گے ہم آپ کے دوست ہیں، مبارک روح کو باہر نکالو، اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ علماء حق اور علماء سو کی کیا پہچان ہے؟ ہر کوئی قرآن حدیث کا نام لیتا ہے، ہم کیا کریں؟ ہر کوئی کہتا ہے کپڑا میری دکان سے لو، ہر کوئی کہتا ہے جوتی میری دکان سے لو، اور آپ باٹا کا نام تلاش کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ چیک کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کوالٹی دیکھتے ہیں یا نہیں؟ دودھی کے دودھ میں انگلی ڈال کے دیکھتے ہیں پانی والا ہے کہ خالص ہے؟ فوراً گر کیا قطرہ تو پانی والا ہے اور لگا رہا تو نہیں۔ دنیا کے ہر مسئلے میں تحقیق کرتے ہو، صرف کتاب و سنت کی باری آتی ہے کیا کریں؟ وہ بھی مولوی ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن،
प्यारे भाई नहीं, अपना اسلوب बदलें। मौलवी साहब से पूछने में कोई हर्ज नहीं, पूछेंगे आपने जो बात कही है वो कुरान हकीम की कौन सी आयत से साबित है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी हदीस से साबित है। जब आप मौलवी को यूं पाबंद करोगे किताब और सुन्नत का हवाला दीजिए तो कोई भी आपके साथ डंडी नहीं मारेगा। और जब आप कहोगे 2 रकात नमाज अनेरा जो हाल इमाम दा ओही मेरा अल्लाह अकबर, बुजुर्गों ने फरमा दिया, हजरत जी का कौल है, हजरत जी ने यूं फरमाया है। बुजुर्गों से नहीं पूछा करते, ब्राह्मण से शूद्र नहीं पूछ सकता तूने जो ये सुनाया है ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है, वो शूद्र है, उसका काम नहीं है ब्राह्मण से पूछे। खश्तरी का काम नहीं है ब्राह्मण से पूछे, ब्राह्मण ने ठेका लिया हुआ दीन का। इस्लाम में ये दीन हमें नहीं दिया गया। यहाँ सवाल होता है किताब की दलील, कुरान की दलील, नबी करीम की हदीस की दलील। और जब आप कहोगे नहीं मौलवी साहब आपका लड़ पकड़ा है, आप ही जन्नत में लेके जाओगे, सैयद की सीन को सलाम बाबा शाह जी के मगर लगे हैं, जिथे शाह जी होते असी, तो फिर मामला ख़तरनाक है। हमने अपना फहम नहीं दुरुस्त किया। उलमा से पूछना चाहिए, दलील मांगनी चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो भाई कहता है हम क्या करें, उससे सवाल है आपके घर में आपकी ज़ुबान में कुरान तर्जुमे वाला है? आपने कभी उसको पढ़ा? आपके घर में सही बुखारी तर्जुमे वाली आपकी ज़ुबान में है, जिस पर तमाम मुसलमान इकट्ठे हैं, अहले सुन्नत के तमाम फ़िरक़े इकट्ठे हैं कि इसमें कोई ज़ईफ़ रिवायत, कोई मौजू मनगढ़ंत रिवायत नहीं है। उसमें नमाज का चैप्टर है, उसमें निकाह का चैप्टर है, उसमें ईमान, एक एक चैप्टर इमाम साहब ने बाप बनाए हैं। आपने कभी खोल के पढ़ा? आपके घर में है? आपकी जेब में 4000 रियाल का S9 प्लस तो हो सकता है, नोट 8 तो हो सकता है, और 80-90 रियाल की सही बुखारी तर्जमे वाली हमारे घर में इल्ला मर्राहिमा रब्बी, अगर है भी सही तो इतनी मट्टी उस पर पड़ी हुई है कि डस्ट एलर्जी की वजह से उसको हाथ लगाना आपकी हिम्मत नहीं है। फिर पूछते हो कि हम क्या करें? आज के दौर में अगर कोई बंदा ये कहे ना कि जी मैं कहाँ जाऊँ, ये भी ये कहता है और वो भी ये कहता है, जिन्ने लितर इनू पैने किसी होर नू, क्यों? अल्लाह भला करे। मुजम्मा मलिक फ़हद का खादिम हरमैन शरीफैन का उर्दू में तर्जुमा, हिंदी में तर्जुमा, बंगाली में तर्जुमा, पश्तो में तर्जुमा। ये कश्मीर वाले, कश्मीरी ज़ुबान बोलने वाले चंद लाख अफराद नहीं है जी, इंडिया वाले भाइयों, चंद लाख अफराद हैं कश्मीरी। मुजम्मा मलिक फ़हद से कश्मीरी ज़ुबान में भी तर्जुमा होके पहुँचा हुआ जी, यहाँ भी मौजूद है। कौन सी ज़ुबान है जिसमें मुसलमान हैं और कुरान तर्जुमे वाला ना? हर जगह है। लेकिन हम कहते हैं कि बस रेडीमेड मिले, मतलब तुसी फूक मार दो, बस तुसी फूक मार दो, हमें ना पढ़ना पड़े। ये तावीज़ घंटे वालों का धंधा क्यों चलता है? फूक के लिए कि मुझे जाओ तो वो एक मेरे पास आया, कहने लगा अदर जी फूक मार दो। मैंने कहा सूरह बकरा पढ़ के आप पानी पे फूक मार लिया करें, दम कर लिया करें। कहने जी वो मैं नहीं पढ़नी तो आपसे दोस्ती लगाने का फ़ायदा क्या हुआ? मैंने कहा आपके घर में डिश एंटीना लगा हुआ है ना? कहता जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा आप 8 बजे जब घर ड्यूटी से आते हैं तो उसको ऑन करते हैं ना? कहता जी बिल्कुल करता हूँ। मैंने कहा बोतल पानी की खोल के अपने पास रख लिया करें और डिश एंटीना का बटन ऑन करके जब सारी फिल्में देख के रज जाए ना, तो सोते हुए जब आप रिमोट ऑफ करें तो साथ पानी पे फूंक मार के पी लिया करें, अल्लाह शिफा दे देगा। मौलवी से रेडीमेड काम चाहते हैं कि बस जी आप बता दें निचोड़ निकाल के, हमें खुद कुछ ना करना पड़े। ये कहने वाले भाई हम क्या करें? कुरान तर्जुमे से पढ़ें, सही बुखारी तर्जुमे से पढ़ें, सही मुस्लिम तर्जुमे से। ये 2 किताबें तो कम से कम ऐसी हैं जिस पे मुसलमानों का इख्तलाफ नहीं है, इत्तफाक है। ये पढ़ें, फिर समझ ना आए उलमा के पास जाके हदीस समझें। ये ना कहें मेरा मजहब मेरा फिरका। ये ऐनकें उतारें, काली ऐनक पहन लोगे तो हर चीज़ काली नजर आएगी, सबज पहन लोगे हर चीज़ सबज, और सफ़ेद आम ओरिजिनल शीशों वाली सादा ऐनक पहनोगे तो हर चीज़ आपको ओरिजिनल नज़र आएगी। आप कहें भाई ना हम बरेलवी हैं, ना देवबंदी है, ना वहाबी है, ना सुन्नी है, ना नक्शबंदी है, ना चिश्ती है, ना कादरी है, ना रिजवी है, ना नूरी है, ना सोरवर्दी है, ना वर्दी है, ना बग़ैर वर्दी है। वो यार जस्ट मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, हमें कुरान और हदीस की दलील दे दो। जब आप यूँ पढ़ना शुरू करेंगे तो हक़ आपके लिए वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा। जज़ाकमुल्लाह खैरन।